آیت نمبر 13 بڑی عظیم آیت ہے، عظیم آیت یاد رکھیں. ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا، جیسا کہ میں اور آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. بے شک جن لوگوں نے کہا، قالو کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. آپ بھی بولتی ہیں، میں بھی بولتا ہوں. گویا کہ ہم اسلام لا لے. اب ربنا اللہ مطلب ہم اسلام میں داخل ہو گئے. اب کیا کرتا ہے ہم نا؟ ثم استقاموا، پھر اسی دین میں جم جانا. استقاموا مطلب جم جانا. استقاموا جم جانا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ پوری زندگی آپ توحید پر رہو، اسے بولتے ہیں استقامت. شرک نہ کرو. استقامت کے کئی معنی ہیں. ایک معنی پوری زندگی آپ توحید پر رہو، اسے بولیں گے کہ استقامت، شرک نہیں کرنا ہے. ایک معنی استقامت کا ایک یہ ہے. دوسرا جو معنی استقامت کا، پوری زندگی آپ جو نا فرائض کیا، یعنی کہ فرض نماز پڑھو، جو فرض جو چیز ہے اس کو ادا کرو. فرض حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، نماز ہے، یعنی کہ جو فرائض جو ہیں، واجب جو ہیں، اس کو فالو کرو، اس پر عمل کرو. یعنی کہ آپ ایمان لا لیں، ثم استقاموا، پھر جو واجب جو چیز ہے اس پر پوری زندگی عمل کرتے رہو. نماز کی پابندی پوری چیز ہے. تیسری جو تفسیر ہے استقامت کا، العلم الی الموت، موت تک تم قرآن حدیث کا علم حاصل کرو، موت تک. استقامت مطلب لوگ کیا کرتی، 2 دن پڑھتے ہی دین کا علم پھر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، موت تک تم علم حاصل کرو دین کا. جیسا کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ مشہور عالم دین تھے، پڑھ رہے تھے، آخری لمحہ تھا، یہاں تک ان کی روح نکل گئی، کتاب ان کے فیس میں آ کے گر گیا. علم، یعنی کہ استقامت کا تیسرا جو معنی ہے، موت تک تم دین کا علم حاصل کرو. یہ تیسرا معنی ہے استقامت کا. چوتھا جو معنی ہے استقامت کا، جس طرح تم لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہی نا، تنہائی میں بھی تم اللہ سے ڈرو. جب تم اکیلا ہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو. لوگوں کے سامنے تو ہم اپنے آپ کو نیک بتاتے ہیں، تنہائی میں بھی ایک مسلمان اپنے آپ کو نیک بتائے اللہ سے. اسے مطلب استقامت. استقامت کا ایک اور جو معنی ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ. گویا کہ استقامت کا سب سے پہلا جو معنی کیا ہے؟ توحید پر رہنا، شرک نہیں کرنا پوری زندگی. دوسرا، واجب جو چیز ہے اس پر عمل کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو بھی ہے. تیسرا، استقامت یعنی کہ جس طرح ہم تنہائی میں، جب آپ تنہائی میں رہتی تو اللہ سے ڈرو. لوگوں کے سامنے تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس طرح جب تنہائی میں ہے تو تب بھی آپ اللہ سے ڈرو. چوتھا، مرتے دم تک دین کا علم حاصل کرو، مرتے دم تک. پانچواں، کہ گناہوں سے بچ جاؤ، یعنی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، آپ بولے کہ میں توحید پرست ہوں، ثم استقاموا، پھر آپ کو جم جانا ہے اسی دین پر. کیا کرنا ہے؟ توحید پر رہنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، فرائض کا انجام دینا ہے، گناہوں سے بچنا. یہ ہے استقامت. یہاں امام قتادہ وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کیا بولتے تھے؟ اللہم ارزقنا الاستقامہ. حسن بصری رحمہ اللہ جب یہ آیت پڑھتی ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رکھ. دعا کرتے تھے. جیسا کہ میں یہ آیت پڑھا، میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرتے دم تک توحید پر ثابت قدم رکھ. وہی اللہم ارزقنا الاستقامہ. حسن بصری رحمہ اللہ جب بھی یہ آیت پڑھتے تھے یہ دعا کرتے تھے، اللہ ان کو دین پر جما دے، پوری زندگی میں صحیح دین، صحیح منہج، صحیح عقیدے پر جو نا عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. یہ دعا کرتے تھے حسن بصری رحمہ اللہ. اچھا، اگر آپ پوری زندگی دین پر جم جائیں گے تو کیونکہ قرآن کی تفسیر جو ہے نا دوسری آیتوں سے ملتی ہے، دوسری آیتوں سے ملتی ہے. تو دوسری آیت میں اگر آپ دیکھیں گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آپ توحید پر تھے، اب پوری زندگی توحید پر جم گئے، فرائض کو انجام دیتے تھے. تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت فرشتے نازل ہوں گے، موت کے وقت، اور کہیں گے کہ اللہ تخافو، اللہ تخافو، تم کیا کرو. دیکھیں وہی یہاں ہے، فلا خوف علیہم اللہ تخافو. موت کے وقت فرشتے کہیں گے تم آگے جو ہونے والا اس کے بارے میں مت ڈرو. آپ
قبر میں جو ہونے والا ہے، حشر میں جو ہونے والا، اس کے بارے میں مت ڈرو. اللہ تخاف. اگر آپ پوری زندگی توحید پر رہیں گے، استقامت سے جم جائیں گے، تو فرشتے موت کے وقت بولیں گے کہ اللہ تخاف، مت ڈرو. آپ قبر کے بارے میں مت ڈرو، حشر کے مت ڈرو، اللہ تخاف. ولا تحزنوا، نہ ہی تم اپنے بچوں کے بارے میں ڈرو، نہ ہی تو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں ڈرو. ولا تحزنوا یعنی کہ اللہ تخاف، جو فیوچر میں جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں مت ڈرو، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں. ولا تحزنوا، جو تمہارے بیوی بچے ہیں جو تمہارے، ان کے بارے میں آپ مت ڈرو. اور ساتھ میں فرشتے کیا بولیں گے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی خوشخبری دیں گے فرشتے، جنت کی خوشخبری. اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ ایک مسلمان کو، ایک توحید پرست کو 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. ایک موت کے وقت، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، دعا کرے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، ایک موت کے وقت. دوسرا قبر میں، اگر وہ نیک ہے تو جنت کی کھڑکی کھولتی جاتی ہے، قبر میں جنت کی خوشخبری ملتی ہے. تیسرا حشر کے میدان میں، وہ تو معلوم سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال ملے گا. 3 وقت ایک مومن کو جنت کی خوشخبری ملتی ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں، دیکھیے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو انسان بولتا ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی دین میں جم جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ جیسا کہ اس کے بعد فرشتے جو ہے نا موت کے وقت اسے کہیں گے فلا خوف علیہم، تم فیوچر کے بارے میں مت، فلا نہیں، خوف مت ڈرو، علیہم آپ کی آنے والی جو زندگی ہے، قبر ہے، حشر ہے، مت ڈرو اس کے بارے میں. ولا هم يحزنون، نہیں تو جو تمہارے بیوی بچے ان کے بارے میں آپ مت ڈرو. یحزنون، مت ڈرو ان کی بیوی. تو گویا کہ جو ہے نا ایک مسلمان کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے کہ اگر آپ توحید پر رہیں گے، پوری زندگی اسی میں جم جائیں گے، تو آپ قبر کے بارے میں بھی مت ڈرو، اور نہ ہی موت کے بارے میں ڈرو، بلکہ جو ہے نا تمہاری بیوی بچوں کے بارے میں جو ہے نا تم مت ڈرو.